أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ کہ ان کے لیے جنت ہے، یعنی جنت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، لہٰذا یہ ایمان والے اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، فیقتلون چنانچہ وہ دشمنوں کو قتل کرتے ہیں، ویقتلون اور قتل خود بھی کیے جاتے ہیں، یعنی کہ شہید کیے جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا، یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، فی التوراۃ والانجیل جو کہ تورات اور انجیل میں بھی تھا، والقرآن اور قرآن میں بھی ہے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور کون ہے جو کہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہو، من اللہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے، یعنی کہ کوئی بھی نہیں ہے۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، لہٰذا اپنے اس سودے پر خوشی مناؤ جو تم نے اللہ سے کر لیا ہے۔ فاستبشروا، لہٰذا تم خوشی مناؤ، ببیعکم الذی، اپنے اس سودے پر، اس معاملے پر جو تم نے اللہ سے کر لیا ہے۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی زبردست کامیابی ہے۔ اس سے قبل کئی رکوعوں سے غزوہ تبوک کا سلسلہ چل رہا تھا، جس میں سچے پکے ایمان والوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر لبیک کہا، سوائے ان چند ایمان والوں کے جن سے غلطی ہوئی اور انہوں نے اپنے دنیا کے راحت اور آرام کو ترجیح دی۔ بہرحال ان کی توبہ کا تذکرہ بھی ہم نے پچھلی آیات کے اندر پڑھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی معاف فرما دیا۔ اب آگے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ایمان والوں نے سودا کیا اور اپنی جانوں پر، اپنے مالوں پر اور اسی طرح کے اپنے راحت اور سکون پر ترجیح دی اللہ کے حکم کو، تو لہٰذا اس بنیاد پر انہیں کیا ملا، یہ سودا کیسا تھا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا، کیا بہترین ان ایمان والوں نے سودا کیا، اپنی جان اور اپنی مال اللہ کے حوالے کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کے لیے یہ اعلان فرما دیا کہ تمہارے لیے جنت ہے، اس لیے کہ انسان کے پاس جو جان ہے اور مال ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی دی گئی ہے، اور جان اور مال کا تحفظ انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ نہ اپنی جان کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ مال کو ناجائز اور غلط جگہ پر استعمال کر سکتا ہے، دونوں کی اس سے پوچھ ہے۔ اسی وجہ سے خودکشی حرام ہے کہ خودکشی کرتا ہے تو یہ چونکہ جان کو ضائع کرنے والا ہے جو اس کے پاس اللہ کی امانت ہے، مال کو ناجائز جگہ پر خرچ کرتا ہے تو اس کا بھی حساب کتاب لیا جائے گا، کیونکہ اس نے غلط جگہ پر استعمال کیا۔ تو اس لیے جو خودکشی ہے اسے حرام قرار دیا، یہ اپنی جان کا مالک نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام نے اس خودکشی کی برائی کو بیان کرنے کے لیے فرمایا، جو صاحب اقتدار ہو یعنی بڑے درجے کا بندہ ہو، وہ کسی خودکشی کرنے والے کا جنازہ نہ پڑھے، تاکہ کم از کم لوگوں کو یہ تو ہو کہ یار اس طرح سے کرنے والا جو ہے اس کا خوشی کے ساتھ کوئی جنازہ بھی نہیں پڑھاتا۔ آج کے دور میں اکابرین بڑے حضرات جو ہیں انہیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کا جنازہ خود نہ پڑھائیں، عام
درجے کا جو آدمی ہے وہ جنازہ پڑھا دے تو ٹھیک ہے، لیکن بہرحال انسان کی جان ہے، مال ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، امانت ہے، اس لیے حساب بھی ہوگا، اسی بنیاد پر خرچ کرنا چاہیے۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے ایک اور بات بھی لکھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک موقع پر چند صحابہ کرام، تقریباً 70 صحابہ کرام جو ہیں وہ بیعت کرنے کے لیے آئے، جس میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور وہ بھی بیعت کرنے والے تھے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ تعالیٰ ہی کے صرف عبادت کرو گے، اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اور تم میری بھی حفاظت کرو گے، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اسی طریقے سے اپنی جان اور اپنا مال جو ہے اس کی بھی حفاظت کرو گے، اور اسی طرح اس کو ناجائز جگہ پر استعمال نہیں کرو گے تو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یہ سودا تو بڑا نفع والا ہے اور ہم اس سودے کو کبھی فسخ نہیں کریں گے۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ بات یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی جان کو اسی پر خرچ کر دے، یہ کون سی ایسی بڑی بات ہے جس کو شاعر نے کہا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ انسان کی جان اس بات پر خرچ ہو جائے تو اور ہمیں کیا چاہیے۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ کے اندر بڑا ہی بہترین قسم کا سودا ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ جہاد تو ہر اس کوشش کو کہا جاتا ہے کہ جو کوشش اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے کیے جائے، لیکن اس سربلندی کی خاطر جان کو قربان کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور اسی طرح سے شہید کی بھی بہت ساری اقسام ہیں، کوئی پانی میں بیچارہ ڈوب کر مر جائے، کوئی ایکسیڈنٹ میں بیچارہ اچانک مر جائے، اسی طرح پیٹ کی درد اور تکلیف میں کوئی مر جائے، کسی کو زہر دے دیا جائے، اس طرح کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن فرمایا اصل شہید جس کو بہت زیادہ اجر ملے گا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کرنے کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دے، اس پر یہ سارے کے سارے انعامات ہیں۔ تو بڑا ہی بہترین سودا ہے۔ اور آخری بات، اس سے ایک اشکال کو بھی ختم کر لینا چاہیے۔ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جہاد صرف امت محمدیہ میں تھا، اس سے پہلے نہیں تھا، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ کم از کم یہ بات تو پتہ چلتی ہے کہ تورات اور انجیل، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعتوں میں بھی جہاد تھا۔ اسی لیے تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے سچا وعدہ کر لیا ہے تورات میں بھی اور انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی کہ جو جان اور مال اللہ کے سپرد کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے احکامات پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔